بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عیسائیت میں ایک یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا بھی ہیں، وہ ایک انسان بھی ہیں، لیکن میں انشاءاللہ آج کوشش کروں گا کہ بائبل میں سے ہی یہ ثابت کر سکوں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا نہیں بلکہ وہ ایک انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے جتنی کوالٹیز ایک انسان میں ہوتی ہیں وہ سب کی سب عیسیٰ علیہ السلام میں تھی، اور خدا کی ذات وہ ایک الگ ذات ہے جس کا اعتراف عیسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں سب احباب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے دوسرے دوستوں سے ضرور شیئر کیا کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیا کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ وہ بھی کر لیں، تاکہ اتنی ریسرچ کرنے کا اور یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ محنت ضائع نہ جائے۔ تو ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ سب سے پہلے بائبل کو کھولتے ہیں اور بائبل میں دیکھتے ہیں تو بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے۔ وہ حوالہ دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا باب نمبر 1 اور آیت نمبر 18 سے لے کر 22 تک اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ لیکن اگر تو یہ مانا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں تو خدا کی کوئی پیدائش نہیں ہوتی، خدا کسی سے پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ہم دوسری جانب بڑھتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پرورش پاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے، پرورش ان کو پائی گئی اور ان کا ختنہ بھی کیا گیا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، تو اگر ہم ان کی پیدائش کے بارے میں دیکھنا چاہیں تو وہ لوکا کی انجیل اور اس کی آیت نمبر 21 سے لے کر 40 تک آپ پڑھ سکتے ہیں انجیل کو، اس میں یہ اس حوالہ جات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ سیکھنے کی ضرورت ہو، لیکن اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جس کو سیکھنے کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی استادوں کے بیچ بیٹھا کرتے تھے، ان سے کچھ سیکھا کرتے تھے، ان سے سوال جواب کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے لوکا کی انجیل اور اس کا باب نمبر 2 اور آیت نمبر 46 میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا۔ اب اس حوالے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام استادوں کی سن بھی رہے ہیں اور ان سے سوال جواب بھی کر رہے ہیں، لیکن خدا کی ایسی ذات ہوتی ہے جس کو کسی کے سوال کی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، چوتھا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جو خدا کی ذات ہے اس کو آزمایا نہیں جا سکتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں جا کر ابلیس کے سامنے آزمایا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایک دن نہیں، وہ 40 دن اور 40 راتیں عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں لے کے جا کر ابلیس سے آزمایا جا رہا ہے۔ خدا کی ایسی ذات تو نہیں ہے، خدا کی ذات کو تو کوئی آزما نہیں سکتا، لیکن بائبل میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس کا باب نمبر 4 ہے اور اس کی آیت نمبر 1 میں لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن کا اور 40 راتیں فاقہ کر کے، یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ 40 دن عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں آزمایا گیا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، تو جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 11
اور آیت نمبر 41 میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے معلوم تھا کہ تو میری ہمیشہ سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا کہ وہ ایمان لائیں کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ اب دیکھیں اس میں بھی آیت میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنکھیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں تو وہ کس کے آگے فریاد کر رہے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، بلکہ خدا کی ذات اکیلی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اکیلی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہی یوحنا کی انجیل ہے اور اس کا باب نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 44 میں لکھا ہے، یسوع نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اسی پر ایمان لاتا ہے جس نے مجھ کو بھیجا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں یہی یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر ہے 12 اور آیت نمبر 49 میں لکھا ہے، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے، بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ اب دیکھیں اس میں بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے اس آیت سے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات الگ ہے اور اللہ رب العزت کی ذات الگ ہے۔ اسی طرح آپ یہی یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر 13 اور آیت نمبر 20 میں بھی یہی لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے۔ اب اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اور اللہ رب العزت کی ذات یہ الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، جو مجھے مانتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، اور جو اللہ کو مانتا ہے وہ مجھے مانتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر 14 اور اس کی آخری آیت میں لکھا ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ اس میں بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل، اس کی آیت نمبر 13 ہے، اس کی باب نمبر 13 اور آیت نمبر 16 میں بھی یہی لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ اب اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام دو ذاتوں کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے یہی بتا رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بڑا نہیں ہوں، کیونکہ بھیجنے والا جو ہے وہ بھیجے ہوئے کو سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو انسان کی وہ خصوصیات جو کہ انسان میں ضروری ہوتی ہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام میں سب تھی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، غمگین بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو سولی پہ بھی دیا گیا، سولی بھی چڑھایا گیا، اور انجیل کے مطابق بھی اس طرح کہ وہ فوت ہو گئے تھے، اور یہ جو فوت ہونے کا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ انجیل میں واضح ذکر ہے اس کا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے تھے۔ اس کا حوالہ کہ متی کی انجیل اور اس کا باب نمبر 27 ہے اور آیت نمبر 50 میں لکھا ہے کہ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ باقی چیزیں جو انسانوں میں ہوتی ہیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ لوگوں کے لیے پریشان ہوا کرتے تھے، لوگوں کے لیے جنگلوں میں جا جا کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ اگر یہ جنگل میں جو دعا کیا کرتے تھے، اس کے لیے جو باب ہے وہ لوکا کی انجیل اور اس کا باب نمبر تقریباً یہ 5 ہے، اور
باب نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 16 میں لکھا ہے مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے لیے جنگل میں جا کر دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے لیے پہاڑ کی طرف جاتے تھے اور لوگوں کے لیے راتوں کو جاگ کر دعا کیا کرتے تھے۔ اس کا حوالہ لوکا کی انجیل اور باب نمبر 6 اور آیت نمبر 12 میں لکھا ہے، اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزار دی۔ ٹھیک، اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ساری رات گزار دیا کرتے تھے، جاگ کر لوگوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اب ایک یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے حوالہ جات پیش کرنے کے بعد کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر خود ہی خدا تھے تو وہ کس سے دعا کر رہے تھے؟ اگر وہ خود ہی خدا یعنی کہ باپ تھے تو پھر وہ کس باپ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کس کے سامنے دعا کر رہے ہیں اور کس کے سامنے التجا کر رہے ہیں؟ ان سارے حوالہ جات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی ذات ایک الگ ذات ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ایک الگ ذات ہے۔ ٹھیک، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے احباب سے شیئر کریں، اور جتنے بھی عیسائی ہیں ان کو بھی یہ حقیقت بتائیں تاکہ ان کو پتہ چلے۔ اکثر عیسائی ایسے ہیں جن کو اس چیز کا علم نہیں ہے، وہی کچھ کرتے ہیں، وہی عمل کرتے ہیں جو ان کو باقی لوگ بتاتے ہیں یا جو ان کے پادری وغیرہ ان کو بتاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جو آپ کو پہنچتا ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔